محنت کیجیے اور نتیجہ کس پر چھوڑیے؟ اللہ پر چھوڑ دیجیے. ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے. اور اس دنیا میں یہ اصول یاد رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تقدیر میں ہوگا تو نوکری مل جائے گی, جب تقدیر میں ہے ہی نہیں رزق تو پھر میں کاروبار کے لیے اتنی محنت کیوں کروں. دنیا کا اصول یاد رکھیے, ملے گا اتنا ہی جو تقدیر میں لکھا ہے, لیکن ایک اصول ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ. دنیا میں کامیابی ملتی ہے محنت جب اس سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے. کامیابی کا پری ریکویزٹ محنت ہے, ہارڈ ورک ہے. رزق ملے گا جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے, اللہ دیتا جائے گا. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو اور مجھے یہاں کوشش کے لیے بھیجا ہے, ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی انسانیت بنانے کی اور اتنی بڑی اپنی ڈومین بنانے کی. جو فرشتے بیٹھ کر جو ہیں وہ ہر انسان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تقدیر کے ساتھ, لیکن ساتھ میں ول پاور اٹیچ کر دیا. تو ہمیشہ اسباب کو اپنائیے اور محنت کو جاری رکھیے. اور ایک بات اگلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ جس انسان کو جتنی بھی طاقت دیتا ہے, اللہ دیکھتا ہے اس نے اس طاقت کو کہاں استعمال کیا. آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے, دیکھنے کی طاقت ہے, چلنے کی طاقت ہے, صحت کی طاقت ہے, عمر کی طاقت ہے, مال کی طاقت ہے. اللہ پوچھے گا کہاں استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اللہ نے جو عمر دی تھی وہ کہاں لگائی, کہاں مصروف رہے ساری عمر. اور دوسرا سوال خاص طور پر جوانی کے بارے میں ہوگا. جو اللہ نے جوانی کا سپین دیا تھا, یوتھ کا, ایڈلٹہڈ کا, وہ کن کاموں میں گزارا, کیا مصروفیات تھیں, کیا ہابیز تھیں, کہاں دل لگتا تھا, کہاں دن اور رات گزرتے تھے, کیا کرنے کا دل چاہتا تھا. اللہ پوچھے گا جو میں نے تم کو مال دیا تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ پوچھے گا جو میں نے تم کو صحت دی تھی اس کو جب صحت تھی تو کن ایکٹیویٹیز میں مصروف رہے. اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں ہر انسان کو دیا. اور اگلا سوال وقت کا ہوگا, وقت کو کیسے استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 2 نعمتیں انسانیت کو ابنڈنس میں دی گئیں اور دونوں نعمتوں کی انسانیت نے ناشکری کی. ایک ہے وقت اور دوسرا کیا ہے, صحت. انسان اپنی صحت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا. جب ذرا سی بیماری آتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ 6 ٹیسٹ کروا لیں, پھر دیکھیں ذرا نمازوں کی لینتھ کیا لمبی ہونا شروع ہوتی ہے, پھر دیکھیں زبان کیسے ذکر کرنا شروع کرتی ہے, پھر دیکھیں ہاتھ کیسے صدقہ کرتا ہے. یہ انسان کا حال ہے, اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا اور صحت کی قدر نہیں کرتا. اگلا لیسن, علماء کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کیونکہ اس قوم کے لیے تکلیف کا باعث تھے تو اس کی وجہ بھی تھی. ایک جس قوم کے لیے یہ آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے اس قوم نے کیا کہا تھا ذوالقرنین سے کہ یہ وہ قوم تھی لا یکادون یفقہون, یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی فقہ حاصل نہیں تھا, یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے. اور آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ فقہ کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس قانون بھی نہیں تھا, لا نہیں تھے, اور ان کے پاس ریلیجن نہیں تھا. تو یاد رکھیں جب آپ کے پاس یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی, شریعت نہیں ہوگی اور علم نہیں ہوگا, یو ول ایکسپوز یور سیلف فار دا کرائمس. لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو آبجیکٹ آف کرائم کا نشانہ بنائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ آ کر ظلم کریں گے, لوگ آپ کے ساتھ آ کر زیادتی کریں گے. اور یہ جب انسان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اور شریعت نہیں ہوتی تو انسان عاجزی کا, عجز کا شکار ہو جاتا ہے, لیزینس کا. آپ سوچیں یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ دیوار بنائیں؟ یہ ذوالقرنین نے دیا تھا یا اسی قوم نے دیا تھا؟ اسی قوم نے دیا تھا. مشورہ بھی ان کا تھا, ذوالقرنین کا نہیں تھا. مٹیریل بھی ان کا تھا اور میجورٹی مین پاور بھی انہیں کی تھی. تو خود کیوں نے دیوار بنا لی؟ ذوالقرنین کا کیوں انتظار کیا؟ لیزینس تھے. اور لیزینس اس وقت آتی ہے جب انسان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے, جب انسان فوکسڈ نہیں ہوتا. آج دنیا کا اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے بوریت کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے وہ علم اپنے اندر کمی رکھتا ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کی زندگیوں میں قرآن کو